بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کل تک صورتحال انتہائی اعصاب شکن تھی۔ پوری قوم کی نظریں آزادی مارچ پہ لگی ہوئی تھیں اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد کے اندر اللہ نہ کرے کو شاید بڑا تصادم ہو، کیونکہ کل جو سارا دن صبح سے لے کر شام تک ملک بھر کے اندر رستے بند تھے اور جناب شیلنگ ہر طرف، پکڑ دھکڑ، ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو اٹھایا گیا ملک بھر سے، اور ایک عام یہی تصور تھا کہ شاید عمران خان بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر رات وہ آئیں گے، لیکن آج اس کے اوپر بڑا جشن بھی منایا گیا حکومتی حلقوں کی طرف سے، حکومتی وزراء اور جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور بڑی اپنا سمجھ لو کہ انہوں نے یہ کفایت شعاری اور اپنا بتایا جی کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا۔ اور آج وزیر داخلہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف، تمام آج اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ جو کل جن کو انتظامات سونپے گئے تھے ان سے بھی آج وہ ملے ہیں اور ان سب کو شاباش دی اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بڑے زبردست انتظامات سے عمران خان کے آزادی مارچ کو پسپا کیا اور ان کو چلتا کیا۔ لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو آج ہر پاکستانی قوم کے بڑے مرد اور گھروں کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے یکدم یو ٹرن کیوں لیا، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان۔ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ رات 1 بجے، کیونکہ جب خان صاحب وہاں سے چلے سوابی سے تو رابطے تھے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی حکومت کے ساتھ بھی، اور جو مقتدر حلقے ہیں جو سارا یہ کھیل کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بھی چل رہی تھی، اور رات 1 بجے یہ معاملات طے ہو گئے کہ الیکشن قبل از وقت ہوں گے۔ خان صاحب کو اس بات کی گارنٹی دی گئی کہ آپ یہاں پہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اور اس میں کچھ اسلامی ممالک کو بھی انوالو ہوئے جو ہمارے دوست ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کی گارنٹی دی ہے خان صاحب کو کہ آپ زیادہ دیر یہاں لوگوں کو نہ بٹھائیں، اور یہ الیکشن کا جو ہے یہ پروسیس جلد ہو جائے گا اور قبل از وقت الیکشن ہوں گے۔ اور یہ بات اب یہ تو طے ہو چکی ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہی ہوں گے، کبھی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی واضح طور پہ کہا کہ ہم اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب کرانے ہیں۔ دوسری جانب آج الیکشن کمیشن نے بھی اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کر کے حکومت کو دے دیا ہے کہ ہمیں 47.5 ارب روپے چاہیے الیکشن کرانے کے لیے۔ انہوں نے بجٹ بنا کے دے دیا گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ پیسے فوری طور پہ ریلیز کریں تاکہ ہم جو ہے وہ الیکشن بر وقت کرانے کی پوزیشن میں ہو سکیں۔ دوسرا، عمران خان جو ہے اس کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب مطمئن ہیں، خان صاحب کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ایک تو کچھ ان کو گارنٹیاں مل گئی ہیں قبل از وقت الیکشن کی، دوسرا انہوں نے رانا ثناء اللہ کا چیلنج بھی اس کو بھی وہ بیٹ کر لیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں یہ گھس کے دیکھیں، میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ بڑے ایک رات کو وہ، حالانکہ انہوں نے اٹک پل سے واپس چلے جانا تھا، لیکن وہ صرف رانا ثناء اللہ کو دکھانے کے لیے، یعنی رانا ثناء اللہ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کے انہوں نے اپنا جو ہے وہ اگلا لائے عمل دے دیا جی کہ ہم حکومت کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں، اور 1 ہفتے بعد حکومت جو ہے وہ الیکشن شیڈول بھی کرے گی اور نگران سیٹ اپ کا بھی اعلان ہوگا۔ تو ناظرین، یہ بات بالکل سمجھ لو کہ کنفرم ہے کہ الیکشن اگست سے پہلے ہوں گے، یعنی اگست 2023 سے پہلے الیکشن ہونے ہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اور یہ کب ہونا ہے اس کا بھی ڈیٹ اگلے آپ کو ہفتے ڈیٹ کے اندر اندر مل جائے گا کہ یہ کب ہونے ہیں۔ دوسری جانب آج قومی اسمبلی کے اندر 2 بل پاس ہوئی ہیں۔ ایک بل پاس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ اس کا وہ جو ان کا تھا حق اس سے محروم کر دیا گیا ہے، اور دوسرا EV مشین کے ذریعے ووٹنگ کرانے کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ یہ 2 بل پاس ہوئی ہیں، اور تیسرا بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے، ترمیمی آرڈیننس ہے 2022 نیب کا، اس میں ترامیم کی گئی ہیں، اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ایسی کی گئی ہیں کہ نیب براہ راست اب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو نہیں اٹھائے گا،
اور اس میں جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک اس کا واضح ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتے، وہ کسی کے گھر پہ ریڈ نہیں کر سکتے، کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، کسی کو اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ آج 3 بل پاس ہوئے ہیں قومی اسمبلی سے۔ اب ان بلوں کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن موجود نہیں ہے قومی اسمبلی میں، اور یہ بل ابھی سینٹ میں جانے ہیں، اور سینٹ میں جو ہے وہ اپوزیشن بیٹھی ہے، یعنی حکومت کی اپوزیشن سینٹ میں بیٹھی ہے۔ کیا یہ بل سینٹ سے پاس ہو جائیں گے؟ جب تک سینٹ سے نہیں پاس ہوں گے یہ قانون کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ناظرین، ایک تو بات طے ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ پبلک کو موبلائز تو کر لیتے ہیں، لیکن اس بیچاری پبلک کو بے یار و مددگار چھوڑ کے یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور رات کو بھی یہ ہم نے دیکھا ہے۔ آج سارا دن جو ڈی چوک میں لوگ کل رات گئے تک آنسو گیس کھاتے رہے، لاٹھی چارج ہوتا رہا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں ملیں، اس میں خواتین بھی تھے، مرد بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ ان بیچاروں کو کوئی ریزن بتائے بغیر خان صاحب صرف 1 ہفتے کا مہلت دے کر نکل گئے۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ ان کو کہتے کہ جناب ہمارے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں اور ہم اس لیے وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ ہم جن مطالبات کے لیے اسلام آباد آئے تھے وہ الحمدللہ پہنچتے ہمارے پورے ہو گئے ہیں۔ یہ اگر ان کو تسلی دے دیتے تو شاید آج ان کے اندر مایوسی نہ پائی جاتی۔ اب بیشتر ورکرز جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو لوگ ڈی چوک اور یہاں پہ موجود تھے سارا دن سری نگر ہائی وے پہ، تو وہ لوگ بیچارے کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے کہ ہمیں تیاری کر کے لایا گیا، ہمیں اشیاء خوردنوش بھی ہم ساتھ لائے، ہمیں بتایا گیا کہ یہاں بیٹھنا ہے، 2 دن بیٹھنا ہے، 3 دن بیٹھنا ہے، 4 دن بیٹھنا ہے، ہفتہ بیٹھنا ہے، اس کا بھی کوئی انہوں نے ہمیں واضح طور پہ نہیں بتایا، اور ہمیں بڑی دور دور سے ہمیں پورے بندوبست کے ساتھ ہمیں لایا گیا۔ لیکن یہاں پہ اچانک کیا ہوا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور خان صاحب اعلان کر کے چلتے بنے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل ورکرز کو بھی چاہیے کہ جب وہ نکلنے لگیں تو ضرور اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ بھائی جان ہمیں فائنل اپنا پروگرام بتائیں، کیونکہ ہمیں ذلیل نہیں کرنا۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اس دفعہ بھی ان بیچاروں کے ساتھ جو آئے تھے یہاں چند ہزار تھے یا چند 100 تھے یا لاکھ تھا، یہ تو کیلکولیشن کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جتنے بھی تھے ان کو چاہیے تھا کہ خان صاحب ایک تو ان کا پراپر ان کو بتاتے کہ جن مطالبات کی خاطر میں نے یہ آزادی مارچ کیا تھا، آج الحمدللہ مجھے آزادی مارچ کا وہ جو ہے وہ ٹارگٹ میں نے اچیو کر لیا ہے، اور آپ نیکسٹ کال تک گارنٹر نے کچھ نے گارنٹی دے دی ہے، اگر نیکسٹ کال تک یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو نیکسٹ کال تک جو ہے وہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو لوگ تھوڑا سے مایوسی کا شکار نہ ہوتے، فرسٹریشن کا شکار نہ ہوتے، اور آج وہ یہ سوال نہ کرتے کہ ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب بیٹھنے کے بجائے گھر چلے گئے۔ ناظرین، یہ جو قوتیں ہیں جو کھیل کھیلتی ہیں یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور کنٹینرز کے اندر لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے رہے، ان ایگریمنٹ پہ گو کہ عمل نہیں ہو سکا، چاہے وہ تحریک لبیک ہو، چاہے وہ 126 دن کا دھرنا ہو، چاہے اس سے پہلے بھی جتنے دھرنے ہوئی ہیں، فضل الرحمان صاحب کے دھرنے تھے، اس کے بعد نون لیگ کے دھرنے تھے، تو ان کو جھوٹی تسلیاں دی گئیں، معاہدے بھی کیے گئے تحریری طور پہ۔ تحریک لبیک کے ساتھ 3 دفعہ معاہدہ ہوا، لیکن آج تک اس معاہدے کی ایک شک بھی عمل نہیں کیا گیا، اور وہ معاہدے محض کاغذ تک محدود رہے، اور وہ وقت ان سے نکال لیا گیا اور ان کو چلتا کیا گیا۔ شاید اللہ کرے کہ خان صاحب کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور شاید خان صاحب کیا پتہ ان کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ اس کو آنر کریں، کیونکہ عوامی طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے، کیونکہ کل اتنی رکاوٹوں کے باوجود لوگ اسلام آباد پہنچے، شدید شیلنگ میں، شدید تکلیف میں، شدید دھوپ میں، لوگ بے پرواہ ہو کے آئے۔ یہ بات تو ہے، جو بھی آئے وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ آئے۔ شاید ان کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ عمران خان ان کے لیے کوئی آزاد وطن کا جو خواب ہے وہ پورا کرے گا، گو کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں۔ ہم نے ہمیشہ غلامی کی ہے، کیونکہ ہماری معیشت کا جو حال ہے وہ غلامی کی مرہون منت ہے، سود پہ کھڑی معیشت، ہر وقت ہر دور میں
جو ہے وہ اس پہ لرزہ طاری رہا ہے، اور آج تک وہ معیشت نہیں سنبھل سکی، کیونکہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ IMF ورلڈ بینک کا جب تک آپ وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے، آدھی روٹی کھا کے آپ اپنا معیشت نہیں چلائیں گے، آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ آپ ایک محکوم قوم کے طور پہ رہیں گے، اور آپ کے حکمران ہمیشہ جو ہے وہ مجبوری کے باعث لیٹ جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے جتنے بھی قوم ہے اس پہ بھی ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو اشیاء خرد و روش ہیں جس کے اندر آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، جس کو میں بار بار ذکر کرتا ہوں، وہ اگر اس کا استعمال تھوڑا کم کر دیں تو شاید ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہمیشہ حکومت کی طرف ہی سمجھ لو کہ نظر رکھ کے بیٹھے رہیں کہ جو حکومت آئے وہ ان کو ریلیف دے۔ ریلیف کہاں سے ملے گا جب ہمارے حالات یہی رہیں گے؟ آئے روز ہمارے تماشے لگے ہوں گے، آئے روز ہم ایک نیا نیا ڈرامہ کرتے رہیں گے، آئے روز ہم نئے نئے لوگوں کو خواب دکھاتے رہیں گے جن کی تعبیر حقیقت میں نہیں ہوتی، تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت کرے، اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قوم بننے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔